جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 27۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور آپ تلاوت کیجئے اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف۔ وَاتْلُ، اور آپ تلاوت کریں، ما اس چیز کی، اوحی الیک جو وحی کی گئی آپ کی طرف، من کتاب ربی کا، آپ کے رب کی کتاب، لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں تبدیل کرنے والا اللہ کے کلمات کو، کوئی نہیں تبدیل کرنے والا اللہ کے فیصلوں کو۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ ملتحدن کوئی جائے پناہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور آپ روکے رکھیں اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، جو گڑ گڑاتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں اللہ کے سامنے، بالغداوت، پہلے پہر، والعشی، اور پچھلے پہر، صبح و شام آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے، ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھیے جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اللہ کی رضا، ولا تعد عیناک عنہم، اور نہ ہٹیں آپ کی نگاہیں ان سے، آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تاکہ آپ ارادہ کریں دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کا۔ آپ صحابہ کے ساتھ رہیں، انہی کی مجلس میں بیٹھیں، ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیں۔ ولا تطع، اور آپ بات نہ مانیں، ولا تطع، آپ بات نہ مانیں، من، اس کی، اغفلنا قلبہ، غافل کر دیا ہم نے اس کے دل کو، عن ذکرنا، اپنی یاد سے، واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، ہوا، نفسانی خواہشات۔ تو جو نفسانی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، جو غافل دل والا ہے، اس کی بات آپ نہ مانیے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا، حد سے تجاوز کیا ہوا۔ وَقُلِ الْحَقُّ، اور آپ کہہ دیجئے، الحق کو حق، مِن رَبِّکَ، میرے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، پس جو شخص چاہے ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ، اور جو شخص چاہے، فَلْيَكْفُرْ، کفر اختیار کرے۔ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا، بے شک ہم نے تیار کی ہے، لِلظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے، نارن، آگ، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے۔ احاط بہم، گھیر لیں گے ان کو، سرادقها، اس آگ کے پردے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ مدد طلب کریں گے، یستغیثوا، چیخیں چلائیں گے، فریاد کریں گے، یغاثوا بماء، ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ، کالمہل، جو تل چھٹ کی طرح ہوگا، یشفی الوجوہ، بھون دے گا ان کے چہروں کو، بئس
بئس الشراب، برا ہے پانی، یہ بہت برا پانی ہے جو ان کو جلا کے رکھ دے گا۔ وساءت مرتفقا، اور برا ہوگا آرام۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال صالحہ بھی کیے۔ صرف یہ نہیں کہ ایمان لایا، کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں، کان میں اذان دی گئی ہے، کلمہ ماں باپ نے مجھے پڑھا دیا تھا، تو بس اب چھٹی نہیں، وعملوا الصالحات کی قید لگائی ہوئی ہے ساتھ۔ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی ہوں گے، تب کامیابی ہوگی۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، تو صرف نیک اعمال کرے، ایمان نہ لائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ایمان نہیں لاتا، نیک اعمال کرتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ آخرت میں ثواب پانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان ہو پھر اعمال صالحہ ہو، بغیر ایمان کے اعمال صالحہ آخرت میں کامیاب نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے غیر مسلم کتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، رفاع عامہ میں بہت کام کرتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کے لیے کتنی کتنی سہولیات انہوں نے دی ہوئی ہیں، غریبوں پر خوب خرچ کرتے ہیں، وظائف رکھے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی ایسا نہیں ہوگا، اس کے عوض اللہ ان کو دنیا میں اور دے دیتا ہے۔ غیر مسلموں کے پاس آج مال و دولت زیادہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ وہ لوگوں کی مدد بہت زیادہ کرتے ہیں، غرباء کا خیال بہت زیادہ رکھتے ہیں، تو جب وہ اتنا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اور دے دیا، کیونکہ آخرت میں ان کا ایسا کوئی نہیں ہے، دنیا میں ان کو مل رہا ہے بس۔ اچھا، اسی لیے فرمایا نیک اعمال بھی کیے، انا لا نضیع، بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے، ہم نہیں ضائع کریں گے، اجر ثواب، من احسن عملا، اس کا جس نے اچھے اعمال کیے۔ جو اچھے اعمال کرتا ہے اللہ اس کا ثواب ضائع نہیں کرتے، اللہ کے اصول، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ اولئک، وہ لوگ ہیں، لہم جنات عدن، ان کے لیے باغ ہوں گے ہمیشگی کے، جنات عدن ملیں گے، یہ نہیں کہ آج ہیں تو کل چھٹی، یا 500 سال بعد یا 1000 سال بعد فوت ہو جائیں گے، ختم نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوگا، اب ہمیشہ کروڑوں کھربوں سال بھی گزر جائیں، اب جنت ہی جنت ہے، اب مزے ہی مزے، نہ بڑھاپا آنا ہے، نہ بیماری آنی، لذتوں میں۔ تو مرنا یہ انسان کے وجود کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان منتقل ہو رہے ہیں، اس زندگی سے اس زندگی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے اس زندگی کی تیاری زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے ان باغوں میں، یحلون، حلیاس میں زیور پہنانے کو کہتے ہیں، تو پہنائے جائیں گے ان باغوں میں، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے، ویلبسون، اور پہنیں گے، ثیابن، کپڑے، خضرن، سبز رنگ کے۔ دنیا میں تو ڈھونڈتے رہتے ہیں، سونا بہت مہنگا ہو گیا، بہت مہنگا ہو گیا، خواتین بیچاری بہت پریشان ہو جاتی ہیں، سونا بڑا مہنگا ہو گیا، والدین پریشان ہوتے ہیں، بچے کی شادی کرنی ہے، سونا بڑا مہنگا ہو گیا، کیا کریں؟ وہاں پر جتنا چاہے ملے گا۔ اگر کوئی کہ میں اپنا پورا لباس سونے کا بنا لوں تب بھی اتنا مل جائے گا آپ کو۔ اگر آپ کہیں گے ہمارے لیے سواری سونے کی ہو، اس پہ ہم سوار ہو کے گھومے پھریں تب بھی آپ کو مل جائے گی، جو خواہش ہوگی وہی پوری ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا دنیا میں آپ لوگ جوتے پہنتے ہیں، کوئی لیدر کا ہوتا ہے، کوئی پلاسٹک کا ہوتا ہے، کوئی کس قسم کے مسالہ جات ہوتے ہیں، ان سے جوتے بنائے جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ نے ارادہ کیا جی میرا جوتا بڑا قیمتی ہونا چاہیے، اوپر اس کے موتی لگے ہوں یاقوت کے، اور جوتے کے اوپر والا حصہ ہو سونے کا، نیچے والا ہو چاندی کا، تو بن جائے گا۔ اس کے نیچے ہیل لگی ہو جی وہ مرجان کی، بن جائے گی۔ جو چاہیں گے وہی ملے گا، جیسا چاہیں گے ویسا ملے گا۔
وَيَلْبَسُونَ اور پہنیں گے ثِيَابًا کپڑے خُضْرًا سبز من سندس باریک ریشم کے وَإِسْتَبْرَقْ موٹے ریشم کے مُتَّكِئِينَ فِيهَا تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ان باغوں میں، ٹیک لگا کے مزے سے بیٹھے ہوں گے۔ یہ دنیا والے تکیے نہیں ہوں گے، زبردست قسم کے تکیے ہوں گے۔ یہاں پہ اب کتنی سہولیات آتی جا رہی ہیں۔ ابھی چائنا نے ایک گدی تیار کی ہے، خصوصاً جو لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، مثلا درزی ہیں یا آفیسر وغیرہ آفس میں بیٹھے رہتے ہیں 4-5-6 گھنٹے بیٹھ کے وہ کام کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں زیادہ دیر، تو وہ ایسی اس ٹائپ کی انہوں نے بنائی ہے، ایسا سسٹم ہے اس میں، جتنی دیر آپ اس پہ بیٹھیں تھکاوٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جتنی دیر آپ اس پہ بیٹھیں، 6 گھنٹے بیٹھیں، 7-8 گھنٹے بیٹھ کے اٹھیں، نہ کمر میں درد ہو رہا ہے، نہ سر تھکا ہوا ہے، نہ گردن تھکی ہوئی ہے، نہ بیٹھ کے تھکے، نہ بیٹھنے کا احساس ہوا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا پرائز کیا ہے اس کی، کتنے کی دے رہے ہیں؟ کہتے نہیں 53,000 اس کی قیمت ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دنیا میں ایسی چیزیں بنا رہے تو وہاں والی چیزوں کے کیا کہنے۔ تکیے لگا کے بیٹھیں، گھنٹوں کی بات نہیں، منٹوں کی بات نہیں، آپ میں سے کوئی 50 سال بیٹھ کوئی تب بھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، 500 سال بیٹھ ہی رہے تب بھی کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ تھکاوٹ نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوگی وہاں پہ، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی سرد نہیں، کوئی غم نہیں، اور کوئی ساس بہو کے جھگڑے نہیں، کچھ بھی نہیں، سکون ہی سکون ہے۔ متکئین فیہا تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ان باغوں میں، علی الارائک آرام دہ کرسیوں پر، ارائک تخت صوفہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نعم الثواب بہت اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا اور اچھا ہے آرام، مرتفقہ آرام، اچھا ہے آرام، وہاں پہ جو آرام اور مزے ملیں گے اس کی کیا ہی کہنے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ اچھا چلیں، کافی ہو گیا، آیت نمبر 31 تک ہم نے پڑھا۔ تو لکھیے درس نمبر 9 ہے آج، سورۃ الکہف کا درس نمبر 9، آیت نمبر 27 تا 31۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تلاوت قرآن کا حکم، فقراء کی صحبت، بدبختوں اور نیک بختوں کا انجام۔ آخر میں ذکر کر کے آج کا سبق مکمل ہو جائے گا۔ بدبخت لوگوں کا انجام کیا ہوگا، نیک بخت لوگوں کا انجام کیا ہوگا، اس پہ آج کا سبق ختم ہو رہا ہے۔ ربط پیچھے واقعہ اصحاب کہف آپ نے تفصیلاً پڑھا، اصحاب کہف کا تذکرہ اور ان کا واقعہ، ان کا سونا، ان کا جاگنا، بادشاہ وقت کا جبر، دوسرے بادشاہ کا آنا، کیا حالات ان پہ گزرے، کہاں سوئے، کہاں رہے، ابوار کہاں ہے، کیا ہے، وہ سارا آپ نے پڑھا۔ کیونکہ یہ واقعہ جو اصحاب کہف کا ذکر کیا، اس سے عقیدہ بھی ثابت ہوا، عقیدہ یہ ثابت ہوا کہ کرامات، خرق عادات، خلاف عادات، کسی فعل کا صادر ہونا یہ مسلم امر ہے، جس کو عام اصطلاح میں کرامت کہا جاتا ہے۔ تو کرامت بالکل برحق ہے، کرامت ہوتی ہے، لیکن کرامت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، ورنہ اگر اپنے اختیار میں ہوتی تو انہوں نے جا کر جو سونا تھا، ان کو پتا تھا جی ہم تو کرامت کے طور پر سوئے ہیں، ہمیں تو 3 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن کرامت اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اس لیے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔
ایک معجزہ ہوتا ہے، معجزہ کہا جاتا ہے خلاف عادت کسی ایسی بات کا نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہونا جو عام طور پر عادتاً محال ہوتی ہے۔ پہاڑ سے اونٹنی نکل جانا، عصے کا سانپ بن جانا، آگ کا سورج کی مانند بن جانا، انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑنا، ایک پیالہ کھانا ڈھیروں لوگوں کو کافی ہو جانا، اشارہ کرنا چاند دو ٹکڑے ہو جانا، تو یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ یہ فرق آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ نبی کے ہاتھ پہ اگر خلاف عادت کوئی فعل ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے، برہان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو یہ معجزہ دیتے ہیں تاکہ باقی دنیا اس سے عاجز آ جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی ہے۔ لیکن معجزے کا اختیار بھی، معجزے کا صدور بھی نبی کے اپنے فعل سے نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ معجزے کا فاعل بھی اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ کے نبی نے ایک مٹھی کنکریاں اٹھا کے مشرکین کی طرف پھینک دی، ہر ایک کی آنکھ میں کس نے پہنچائی؟ اللہ نے پہنچائی۔ عصا پھینکا حضرت موسیٰ نے، سانپ کس نے بنایا؟ انگلی کی چاند کی طرف رسول اللہ نے، ٹکڑے کس نے کیے؟ اللہ نے۔ دعا کی عرض صالح نے، اونٹنی کس نے نکالی؟ اللہ نے۔ پانی کے پیالے میں انگلیاں رکھی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کے فوارے کس نے جاری کیے؟ اللہ نے۔ تو معجزے کا فاعل اللہ ہوتا ہے، یہ یقین اور عقیدے کی بات ہے۔ کرامت جس کا ظہور خلاف عادت کوئی بات جو عام طور پہ صادر نہ ہو سکے کسی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کا ظہور اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ نیک سالک جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پہ جو خلاف عادت بات ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام سارے کے سارے ولی ہیں، یہ اصحاب کہاں ولی تھے، ان کے ہاتھ پہ جو خلاف عادت کی بات ظاہر ہوئی یہ کرامت ہے۔ تو ان کا 309 سال تک سونا کیا ہے؟ کرامت۔ عام طور پر بھوکے پیاسے ایسے رہنا ممکن نہیں ہوتا، تو یہ کرامت ہی ہے کہ بھوکے پیاسے 300 سال انہوں نے گزار دیے۔ یا اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے کرامت ہے، شہر پہ بیٹھا سفر کر رہا ہے کرامت ہے۔ تو کرامات بے شمار ہیں، ایک دو نہیں، بے شمار کرامات اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام سے ظاہر فرمائی۔ تو کرامت قرآن سے بھی ثابت ہے جیسے معجزہ ثابت ہے، تو حدیث سے بھی ثابت ہے۔ منکرین حدیث کرامات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ علم الکلام میں عقائد کی عبارات میں کرامت الاولیاء حق ان کی عبارات موجود ہیں جو آج سے صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں۔ اب پھر دیکھیں حضرت مریم، یہ کیا تھی؟ نبیہ تھی۔ کوئی عورت نبی بنی نہیں، حضرت مریم نبیہ نہیں تھی، ولیہ تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، ان کے ہاتھ پہ کرامات کا ظہور نہیں ہوا۔ بغیر خامن کے اللہ نے بیٹا دیا، اور مزے کی بات جب حضرت مریم پیدا ہوئی، جتنا عام بچے مہینے میں بڑھتے ہیں حضرت مریم ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی، اتنا جلدی بڑی ہوں۔ پھر چلے لمبی بات کی طرف نہیں جاتے، جب کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کا رہا سورہ آل عمران میں آپ تفصیلاً پڑھے، حضرت زکریا علیہ السلام جس کمرے میں رہتے تھے بیت المقدس کے پاس، تو جب بھی کہیں دائیں بائیں جاتے تو حضرت مریم کے آگے دروازہ بند کر کے جاتے، آگے باہر سے تالا لگا کے جاتے، ان کی حفاظت کی خاطر، بچی تھی۔ لیکن جب بھی حضرت زکریا واپس کمرے میں آتے تازہ پھل ان کے پاس کمرے میں موجود ہوتے، وہ پھل جو آج کل کہیں مل ہی نہیں رہے ہوتے، مثال کے طور پر پھلوں کا موسم نہیں، وہ پھل مل رہے ہیں، وہ پھل وہاں پر مل رہے ہیں، موسم میں نہیں۔ تو حضرت زکریا پریشان ہو جاتے، یہ پھل اس کے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم سے پوچھتے، مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت ومن عند اللہ، کیا فرماتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئے۔ تو یہ کرامت ہے، یہ ہے کرامت۔ اسی طرح وہ جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا کہ تخت سلیمانی، وہ تخت وہ بلقیس جو تھا
سبا ملک کی جو بادشاہ عورت تھی، تو وہ جو ان کا وزیر تھا اسف برخیہ، اس نے پلک جھپکنے کی دیر میں تخت وہاں سے یہاں لا کے رکھ دیا۔ یہ کرامت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے ہوئے پورے جنگ کا نقشہ اللہ نے دکھا دیا۔ پھر حضرت عمر نے آواز لگائی، نقشہ اپنی سامنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 1000 میل کے فاصلے پر جنگ ہو رہی ہے، ارے سارے کمان کر رہے ہیں لشکر کی، یا سارق الجبل، سارے پہاڑ کی طرف دیکھو۔ مڑ کے دیکھا، حضرت عمر کی آواز مسجد نبوی سے اللہ نے وہاں بھی پہنچا دی۔ تو یہ کرامت ہے۔ جب اللہ بتاتے ہیں نہیں پتا، تو حضرت عمر کے پیچھے صف میں بندہ کھڑا ہے خنجر مارنے کے لیے، پتا نہیں چلا۔ تو کرامت حق ہے۔ تو ربط بتا رہا تھا کہ شروع صورت میں نزول کتاب کی نعمت کو بیان کیا، اور اس کے بعد دنیا کے فنا اور زوال کو بیان کیا، پھر اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا، جنہوں نے دنیا کو ٹھکرایا اور مضبوطی کے ساتھ حق پہ قائم رہے، بالآخر کامیاب ہوئے، اور ظالم اور متکبر دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ان اہل حق کا تذکرہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب پھر قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا، جس میں دشمنان اسلام کے سوالات کے جوابات بھی دیے، غریب اور فقراء کمبل پوشوں کے ساتھ رہنے کی تاکید فرمائی۔ اچھا ہاں، بات رہ گئی، اب اس صورت کا تعلق جیسے میں نے بتایا تھا کہ دجال کے ساتھ، دجالی تہذیب کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو اب یہاں پر یہ جو اصحاب کہف تھے، ان کی کرامت کا ذکر کیا کہ کرامت کے طور پر خرق عادت، خلاف عادت جو ایسا ہے ناممکن، 309 سال تک سوئے رہے۔ تو دجالی تہذیب کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے کہ دجال بھی ایسے خلاف عادت بہت سے کام کرے گا۔ ربط تو یہ بھی جوڑ رہے ہیں نا، دجال بھی ایسے زمین پر پاؤں مارے گا، اندر سے سونا نکل آئے گا، خزانے نکل آئیں گے، درخت کی طرف دیکھے گا پھل نہیں، اشارہ کرے گا پھل لگ جائے گا، بھینس گائے بکری دودھ دیتی نہیں، خشک ہے، اشارہ کرے گا دودھ آنے لگ جائے گا، اشارہ کرے گا بادل آئیں گے، بارش برسنے لگ جائے گی، اشارہ کرے گا جو اس کو نہیں مانے گا اس کے گھر کا سارا سامان نکل کے اس کے پیچھے چل پڑے گا۔ تو یہ استدراج ہوتا ہے۔ استدراج اللہ کے کسی دشمن کے ہاتھ پہ خلاف عادت کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ جیسے ایک بندے کو یہ آرے سے چیر کر دوبارہ جوڑ دے گا، تو استدراج ہے۔ تو خود اصحاب کہف کی کرامت کو بیان کیا، اور ساتھ دجال کے ساتھ اس کی نسبت، تعلق کہ دجال کو ایسے استدراجات دیے ہوں۔ یہ امتحان اور آزمائش ہوگی کہ لوگ کس کی بات مانتے ہیں۔ شان نزول لکھیے۔ ایک تو یہاں پر قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا، اس کی تلاوت کا حکم دیا۔ باقی کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی مجلس میں یہ کمبل پوش لوگ بیٹھتے ہیں، یہ بلال، صہیب، سلمان، عمار، ابن مسعود، یہ کوئی غلام، کوئی درویش، کوئی فقیر، کسی کے پاس کپڑے نہیں، کسی کے پاس جوتا نہیں، کسی کا ٹوٹا ہوا، کسی کے پرانے کپڑے، تو ان کو اپنی مجلس سے آپ اٹھا لیجئے، پھر ہم آپ کی مجلس میں بیٹھا کریں گے۔ ان سے بو آتی ہے، ٹاٹ کے لباس انہوں نے پہنے ہیں، موٹا صوف انہوں نے پہنا ہوا، ہم ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، آپ ان کو اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کی مجلس میں بیٹھا کریں گے۔ یہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، بہت مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا کہ میں ان کو اٹھا دوں، یعنی یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ایک مجلس میں نہیں بیٹھتے،
اب دیکھیے اسلام نے تو امیر غریب کا تصور ہی ختم کر دیا نا. آپ یہاں پر بیٹھے امیر غریب، مسجد میں امیر غریب سب برابر ہیں کہ نہیں؟ ایک جگہ بیٹھے ہیں، ایک مقام ہے. اسلام نے وہ چیز ختم کر دی. تو کفار مکہ یہ چاہتے تھے، مقصد ان کا ایمان لانا نہیں تھا. کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنی مجلس سے نکال دیں گے، اٹھا دیں گے اور عام بیٹھ کر آپ سے گپیں لگا کے وقت ضائع کریں گے، دائیں بائیں کے فضول قسم کے سوالات کریں گے، آپ کا وقت ضائع ہوگا، صحابہ دین بھی نہیں سیکھ سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. آپ کی تو بڑی خواہش تھی کہ کافر کیا ہو جائیں، سارے ہی مسلمان ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ چلو یہ بلال، یہ صہیب، یہ سلمان، یہ عمار، یہ تو ویسے بھی میرے بندے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے میں ان کو اٹھا کر ادھر بٹھا دیتا ہوں، چلو آپ وہاں رہو، ذرا میں ان کو بات سمجھا دوں. یہ سردار آئے ہیں، یہ بڑے لوگ آئے ہیں، ان کو میں بات سمجھا دوں. تو کوئی عرض کی بات تو اس میں بظاہر نہیں ہے کہ میں ان کو اگر ادھر بٹھا دوں اور ان کو بات سمجھا دوں تو یہ بھی مسلمان ہو جائیں تو اچھا ہو جائے گا. لیکن اللہ کو تو پتہ تھا کہ یہ کفار شرارت کر رہے ہیں، یہ مان لانے کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہتے. اللہ نے منع فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا. صحابہ کی شان اور عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجیے. اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، انہی فقیروں کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، ان کو اپنی مجلس سے آپ نے نہیں اٹھانا، بالکل آپ نے اپنی مجلس سے نہیں اٹھانے. اب دیکھیے نا، ورنہ استاد کو کیا اس بات کا اختیار نہیں ہوتا کہ اپنے شاگرد کو کہے یہاں سے اٹھ کے آپ وہاں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، چلیں آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھ جائیں، کہہ سکتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو استادوں کے استاد ہیں، آپ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے منع فرما دیا نہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ مشرکین صحابہ کا اور میرے نبی کا وقت ضائع کرنے کے لیے سازش کر رہے ہیں کہ صحابہ کو اٹھائیں، ہم بیٹھے ہیں تو ہم آپ کی بات سنیں، بات سننی کوئی نہیں ہے، مذاق کرنی ہے. فرمایا صحابہ کو بالکل مت اٹھائیے، اپنے ساتھ بیٹھے رہنے دیجیے. یہ آیت اللہ نے نازل فرما دی اور مشرکین کی درخواست کو قبول کرنے سے منع فرما دیا. اللہ اکبر. فرمایا آپ ان صالحین اور صادقین کے ساتھ بیٹھیے. یہ مغرور مشرکین متکبرین، اللہ کے سامنے ان کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، رہنے دیجیے ان کو، نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ. ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، اللہ کو ان کی ایمان کی کوئی ضرورت نہیں. جو صحابہ کے دل نے، اللہ نے ان دلوں کو پرکھا ہوا ہے، ان کے دل اللہ کی محبت سے اللہ بریز ہیں، بھرے ہوں. کہ صحابہ کی شان اور عظمت بیان ہو رہی، کتنی بڑی فضیلت ہے صحابہ کرام کی. اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ ہی رہنا ہے آپ نے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب قرآن مجید کو آپ پڑھتے رہیں اور دوسروں کو بھی سنائیں، یہ آپ کی نبوت کی کافی اور شافی دلیل ہے. دین کی ترقی کا ذمہ دار اللہ ہے. یہ نہ سمجھنا کہ دولت مند مسلمان ہوئے تب دین ترقی کرے گا، نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ نہیں مانتے نہ مانے جائیں، اللہ کے وعدوں کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ترقی اور کامیابی اہل ایمان کی ہوگی، ترقی اور کامیابی اہل ایمان کی. یا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کی جگہ آپ دوسرا قرآن لے آئیں، اس قرآن میں شرک کی نفی نہیں ہونی چاہیے، یا اسی کو چینج کر دیں، جہاں پر شرک کا رد کی ان آیتوں کو نکال دیں، ہمارے بتوں کی تردید کی گئی ان آیتوں کو نکال دیں. فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے کلمات میں ہرگز کوئی تبدیلی، لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات اور اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ پکے ٹھکے ہیں، کلام اللہ کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا. بڑے لوگوں نے کوشش کی تبدیل کرنے کی، لیکن اللہ نے وعدہ لیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا. یہودیوں نے کتنی بڑی سازش کی تھی جب افریقی ممالک میں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے. یہودیوں نے کیا سازش کی؟ قرآن کریم کے وہ نسخے جس کے اندر تحریف کی گئی، اپنی مرضی کے نسخے گڑبڑ کر کے افریقہ میں پہنچا دیے. لیکن مصر کے ناصر مرحوم اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، لاکھوں نسخے چھپوا کر انہوں نے افریقہ میں بھیجے اور قرآن کریم کی حفاظت کر دی. ہر اعتبار سے قرآن کی حفاظت، حفظ کر کے الفاظ کی حفاظت ہو رہی ہے، اعراب کی حفاظت ہو رہی ہے، قرات کی حفاظت ہو رہی ہے، ترجمے کی حفاظت ہو رہی ہے، تفسیر کی حفاظت ہو رہی ہے، صرف، نحو، بلاغت، اصول، فصاحت، ہر چیز کی، اور اس کے مسائل اور استخراج اور استنباط، ہر چیز کی حفاظت ہو رہی ہے. تو کوئی اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا. پہلے آپ قرآن کریم کے چیلنج آپ نے پڑھ سن لیے،
فرمایا اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں ہے، آپ فقراء اور مساکین کے ساتھ رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر اہل دنیا کی طرف چلی جائے اور دنیا کی آرائش کی طرف پھر جائے۔ اللہ کے نبی ایسی باتوں سے منزہ ہوتے ہیں، تو کافروں کی اس قسم کی دل جوئی سے بھی منع کر دیا کہ میرے صحابہ کو آپ نے اپنی مجلس سے اٹھانا ہی نہیں۔ فرمایا یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، صرف وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، اور صحابہ کا دل تو اللہ نے پرکھا ہوا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھا ہوا ہے، جانچا ہوا ہے، تقوی سے بھرے ہوئے تھے صحابہ کے دل۔ تو ان آیات کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے، پہلے سے بھی زیادہ ان کے احترام اور دلجوئی کرنے لگے۔ باقی نفسانی خواہش کے متبعین اور یاد الہی سے غافل لوگوں کی بات مت مانیے، ان غافلوں سے کہہ دیجئے یہ دین میرے رب کی طرف سے آیا ہے، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا چاہے کفر کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے دونوں راستوں کا اختیار دے دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے۔ اب اسلام نے تو تفریق مٹا دی، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا لا فخر لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود کلکم من آدم وآدم خلق من تراب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو کسی پر کوئی فخر نہیں، سب آدم کی اولاد ہو، کسی عربی کو عجمی پر، سرخ کو کالے پر، کسی پر کوئی فخر نہیں۔ کلکم من آدم وآدم خلق من تراب، آدم کو مٹی سے بنایا گیا، سب، چاہے وہ بلال حبشی کالے رنگ والے ہوں، چاہے وہ صہیب ہوں، چاہے وہ سلمان ہو، چاہے دنیا کی کوئی کسی کونے سے بھی آیا ہو، وہ مسلمان ہے تو وہ بھائی ہے، وہ ایک دوسرے کو سینے لگائیں گے، گلے لگائیں گے، آپس میں کوئی تفریق نہیں، سب ایک پلیٹ پہ کھانے والے۔ اس زمانے میں بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، مسلمان سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کیا عزت، اللہ کیا درجہ، اللہ کیا مرتبہ کس کا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کیا عزت اور احترام اور اجر اس کا ہے، اللہ کیا اجر اس کا ہے۔ تو اس لیے ذات کی اونچ نیچ کہ ان کو اٹھا لیجئے فلاں ہو جائیے، اس کی بالکل اجازت نہیں دی۔ اللہ کیا تقوی شکل صورت رنگ پہ کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر ہے کہ فلاں کو عزت ملی ہے، شکل بڑی اچھی ہے، نہیں، مال بڑا اچھا ہے، نہیں، اللہ کے یہ چیز نہیں دیکھی جاتی۔ دیکھا یہ جاتا ہے کون تقوی والا ہے، کس نے علم حاصل کر لیا، جو دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کو تقوی بھی دے دیتے ہیں، اللہ اس کو عزت بھی دے دیتے ہیں۔ ایک شخصیت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، سید بھی نہیں ہے، کسی بڑے خاندان کی بھی نہیں ہے، کسی بڑی نسبت کی بھی نہیں ہے، ذاتی اعتبار سے پیشہ ان کا کیا ہے؟ شاہجہان پور کے رہنے والے ایک بزرگ، حجام خاندان سے ان کا تعلق ہے، پیچھے خاندان ان کا حجام ہے، لیکن جب انہوں نے دین حاصل کیا، قرآن و سنت کے ساتھ جوڑے، مفتی اعظم ہندوستان کے لائے، پورے ہندوستان کے مفتی اعظم تھے، دنیا ان کو مفتی کفایت اللہ دہلوی کے نام سے جانتی، اور یہ وہ شخصیت ہیں بڑے بڑے سید بھی ان کے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے، تقوی اختیار کیا نا، دین اختیار کیا، جو قرآن کے ساتھ جڑتا ہے اللہ اس کو عزت دیتے۔ کئی غلام ایسے گزرے، آپ تاریخ میں پڑھ کے دیکھیے، وقت کے بادشاہ ان کے پاس آتے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، گھنٹوں لائن میں کھڑے رہتے، گھنٹوں لائن میں انتظار کرتے کب ہماری باری آئے گی۔ تو عزت دین کے ساتھ ہے، آپ لوگ قرآن کے ساتھ جڑ گئے، قرآن سیکھنے لگے، خدا کی قسم اللہ آپ کو اتنی عزتیں دیں گے آپ حساب نہیں لگا سکتے، تو جتنی عزتیں دین میں کسی میں نہیں، اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ جڑنے والوں کو عزت دیتا ہے۔ فرمایا ہم نے ظالموں کے لیے آنکھ تیار کر رکھی ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے قناتیں آنکھ کی، پردے آنکھ کے، آگ ہی آگار سے مت، ان کو گھیر لے گی، پیاس کی وجہ سے چیخیں گے، چلائیں گے، پگھلا ہوا تانبا ان کو پلایا جائے گا، یا تیل کی جو تلچھٹ نیچے جو رہ جاتی صحیح فل گرم تیل ان کو پلایا جائے گا، جب پیاس لگے گی کہیں گے پانی لائیے، چیخیں گے، چلائیں گے، دوستیوں کا پیپ، پگھلا ہوا تانبا اور تیل کی تلچھٹ کی طرح گرم کھولتا ہوا، جس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوگا ان کو پلایا جائے گا۔
جب ہونٹوں کے پاس کریں گے یشوی الوجوہ، منہ پکوڑے کی طرح تل بھن جائیں گے. اور دوسرے مقام پہ سورہ محمد میں سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، جب وہ پانی پئیں گے تو اندر کی ساری آنتیں، سارا نظام پیشاب کے راستے باہر نکل جائے گا، سب کچھ ختم. جنت والوں کو کہیں گے ایک دو قطرے پانی ہمیں بھی دے دو، جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے. وہ کہیں گے نہیں 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 نہیں، تمہارے اوپر اللہ نے ایک قطرہ بھی حرام کر دیا، ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں مل سکتا. بدبختوں کے بعد نیک بختوں کا ذکر کیا. فرمائے جو لوگ ایمان لائے اور ہمارے صالحہ کیے، ایسے نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. جو لوگ ایمان بھی لائے، نیک اعمال بھی کیے، ان کا اجر اللہ ضائع نہیں کریں گے، ان کو اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، ثواب ہی ثواب ہے. ہمیشہ رہنے والے باغات جنت، اس میں نہریں بہتی ہوں گی، 4 طرح کی نہریں ہوں گی، دودھ کی، شراب کی، شہد کی اور میٹھے پانی کی. شہد کی بھی نہریں ہوں گی وہاں. یہاں تو ڈھونڈنے سے شہد نہیں ملتی، یہاں تو شہد نہیں، شکر چینی آپ کو مل جائے گی، شہد نہیں، وہاں پر نہروں کے حساب سے ملے گا. جتنا کھائیں مزے اڑائیں. سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، کنگن بھی مختلف قسم کے ہوں گے، سونے کے، چاندی کے، یاقوت کے، مرجان کے، مختلف قسم کے کنگے پہنائے جائیں گے، موتی کے. تو اپنی مرضی ہے، جس طرح کے آپ کو پسند ہو، جیسے چاہیں ویسے اسی وقت بن جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ یہاں سنار نے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا نہیں بنایا، وہاں جیسا آپ کا ارادہ ہوگا ویسا بنتا جائے گا. جیسا آپ کے جی میں آیا، اس طرح کی جیولری سیٹ ہو، اس طرح کا تاج ہو سر کا، اس طرح کے کنگن ہو، جیسا کہیں گے ویسا بن جائے گا. تو جنت میں مرد بھی سونا پہنیں گے، دنیا میں اجازت نہیں، جنت میں پہنیں گے. وہاں وہ بھی کنگن پہنیں گے. دنیا میں چوڑیاں پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، وہاں پہنیں گے. زیور مردوں کے لیے دنیا میں نہیں ہوتا، آخرت میں پہنیں گے. اس لیے کہ یہ عالم اور ہے، وہ عالم اور ہے. باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، جس طرح کا لباس چاہیں اسی طرح کا بن جائے گا. یہاں پر تو بازار میں ڈھونڈ کے لباس پسند نہیں آتا، وہاں پر جو لباس آپ نے پہنا، آپ کا ارادہ بنا کہ یہ لباس ایسا ہو جائے، اسی وقت ویسا ہو جائے گا. دلہنوں کی طرح بن جائے، ویسا بن جائے گا. جیسا تصور کیا، جیسے ارادہ کیا، ویسا بن جائے گا. تو ہے نا مزے والی زندگی. کوئی محنت نہیں، بازار نہیں جانا، مارکیٹ نہیں جانا، پیسے نہیں لگانے، جی بڑا مہنگا ہے جی، وہ تو 50,000 کا ہے، ہم نہیں لے سکتے. نہیں بھائی، وہاں وہ 50,000 کا نہیں، 50 کھرب کا بھی ہو، آپ کا ارادہ بنا ایسا ہو جائے ویسا بن جائے، ویسا لباس آپ کو مل جائے گا. کفار کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا، چونکہ اس کو آگ جلدی لگتی ہے، تو وہاں پر ہر چیز ہی آگ کی ہوگی کفار کے لیے، اور مومنوں کے لیے راحت، نعمت، سکون ہی سکون ہوگا. نیک لوگ تختوں پہ تکیے لگائے مزے سے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، انتہائی عیش و عشرت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، خوب خوب مزے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، آرام کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، سکون کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. کوئی کسی کے دل میں ایک دوسرے کی نفرت نہیں ہوگی، کدورت نہیں ہوگی، مزے ہی مزے ہوں گے. تو بہرحال حاصل کلام کیا ہے آج کے سبق کا؟ دجال نے آ کر جو کرتب دکھانے ہیں، اگرچہ بڑا دجال ابھی نہیں آیا لیکن اس کے آثار تو ابھی سے شروع ہو گئے ہیں نا. تو دجالی فتنوں سے بحث مباحثہ نہ کریں. آج کے سبق اصل بتا رہا ہوں، وہ اپنے خیالات کی تشہیر کے لیے جو کتابیں، جو لٹریچر شائع کرتے ہیں انہیں نہ پڑھیں. اگر ان کتابوں کو پڑھ کر آپ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے تو ظاہر ہے بندہ پھر کہاں چلا جائے گا، راستے سے ہٹ جائے گا. تو جس چیز کی طرف بلائیں گے اس کی طرف مت جائیے. اب ان کا لٹریچر پڑھ کر انسان عیاشی کی طرف، بے حیائی کی طرف مائل ہوتا ہے. تو ایسی حالت کے لیے جب دجالی تہذیب اپنا کام کر رہی ہو، دجالی فتنے اپنا کام کر رہے ہوں، جیسے ابھی کر رہے ہیں، ابھی بڑا دجال نہیں آیا لیکن دجالی تہذیبوں نے کام شروع کر دیے، ان کے لٹریچر کو مت پڑھیے. میڈیا پہ ان کا تسلط اور ان کا قبضہ ہے، ان کی باتیں مت سنیے. ان کی جو مختلف بنائے ہوئے پروگرامز ہیں ان کو مت سنیے. شکوک و شبہات پہ مبتلا کر دیں گے. تو ایسی حالت میں ہمارے لیے کیا حکم دیا؟ قرآن پڑھنے کا. آپ قرآن سے جوڑے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ان کا لٹریچر مت پڑھیں، قرآن پڑھیں تو دجال کے فتنے سے اور دجالی تہذیب کے فتنے سے آپ بچ جائیں گے. آج کے سبق سے ہمیں جو حاصل ہوا، حدیث میں آتا ہے جب دجال آئے گا فرمایا اس کے قریب بھی نہ جانا، دور بھاگو اس سے. ایک شخص کی سوچ کر کہ میں تو ایمان والا ہوں، میں اس سے متاثر نہیں ہوں گا، جا کے دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں. تو یہ جب جائے گا اتنے شکوک اور شبہات لے کر آئے گا،
اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اتنا خطرناک فتنہ ہوگا دجال کا، قریب بھی نہ جاؤ اس کے. دجالی لٹریچر مت پڑھو آج کل جو شائع ہو رہے ہیں، دجالی پروگرام مت دیکھو، قرآن سے جڑے رہو. آج کل کی دجالی نشریات سے بچیں ورنہ خراب ہو جائیں گے. تو یہ آج کے سبق سے ہمیں حاصل ہوا. یہ آج کل مختلف جو دجالی نظریات کو پھیلانے کے لیے انہوں نے مختلف سکالر ٹی وی پر بٹھا دیے اور وہ مختلف قسم کے دینی اور مذہبی ناموں سے لیکچر دے رہے ہیں، وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ دجالی تہذیب سے بچنے کے لیے کثرت ذکر اللہ کرنی ہوگی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، فرمایا یہ کہ میں بیٹھ جاؤں ان لوگوں کے ساتھ جو نماز فجر سے لے کر طلوع سورج تک ذکر کرتے ہیں، یہ میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. اور یہ بھی فرمایا عصر کا ذکر بھی آتا ہے، عصر تا سورج غروب ہونے تک ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ میرے نزدیک اولاد اسماعیل سے 8 غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ذکر اللہ بہترین عبادت. تو جو ذکر اللہ میں لگا رہے گا، ذاکرین کے پاس بیٹھا رہے گا، ذکر والوں کے پاس بیٹھا رہے گا، تو ان فتنوں اور آزمائشوں سے بچ جائے گا. اور پھر آج کے سبق میں ہمیں تیسرا سبق ملا، آخرت کی تیاری کرنی ہے. بدبختوں کا حال بھی سامنے بتا دیا، نیک بختوں کا بھی، کہ جہنم کا تذکرہ کر دیا تاکہ ادھر نہ جائیں، نیک لوگوں کا تذکرہ کیا تاکہ کوشش کر کے ادھر جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم سے بچنے والے بن جائیں. تو آخرت کی تیاری کا سبق بھی آج کے اس درس سے ہمیں ملا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے.